اہل علم، کوئی عالم دین، بڑے سے بڑا مولوی کسی مسلک کا، وہ یہ کہے کہ جناب رسول اللہ اسی دن پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ تو ہے، مگر اس محبت کا اظہار ہم نے کس انداز میں کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ سراسر ایک علمی گفتگو ہے۔ ہمارے مسالک کا جو اختلاف پائے جاتے ہیں، اس میں قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرے مسلک کو آپ بلیم کر رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کے گئے ہیں، وہی اصل تعلیمات لوگوں تک ہو بہو پہنچا دی جائیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات نہیں دے کے گئے، ان باتوں کو غلط طریقے سے حضور کی ذات کی طرف منسوب کر کے دین نہ بنایا جائے۔ اب آج کے دور میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مخصوص انداز میں مناتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اصل محب رسول تو صرف یہی افراد ہیں، اور جو اس انداز میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، ان کو ہم گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں اور ان کے ایمان پر بھی حملے کرتے ہیں۔ وہ شعر بھی ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آج اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ابلیس کے علاوہ اس طرح کی خوشیاں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہماری جو پہلی صدیوں کے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، کیا انہوں نے اس انداز میں خوشی منائی ہے جس انداز میں آج خوشی منائی جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں 3 سے 4 قول ملتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس دن ہوئے۔ کوئی ایک رائے ایسی متفقہ نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی اہل علم، کوئی عالم دین، بڑے سے بڑا مولوی کسی مسلک کا، وہ یہ کہے کہ جناب رسول اللہ اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ سینکڑوں سیرت کی جو کتابیں ہیں ان کا آپ کسی ایک کا ریفرنس دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 9 کو پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا 12 کو، اور بعض نے کہا کہ 14 کو پیدا ہوئے۔ اب یہ سیرت کے اقوال ہیں، اور یہ سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صحابہ کرام سے، پھر تابعین سے، اسی دور سے سیرت کو لکھنے کا، کتابیں وجود میں آنے کا تصور جاری ہے۔ یہ سیرت کوئی آج کی نہیں ہم نے لکھی، یہ وہ کتابیں ہیں جو صحابہ کرام سے اور پھر تابعین کے دور سے لکھی آ رہی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں صحیح ترین روایت جو ہمیں صحیح مسلم شریف کی ملتی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل، میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں اور سوموار کے دن ہی میرے اوپر نبوت کا آغاز ہوا ہے، پہلی وحی بھی سوموار کے دن اتری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے یہ تعین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے سوموار کے دن، مگر آپ کی ولادت کے بارے میں کوئی ایک رائے متفقہ نہیں ہے جس مناسبت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن تو ہم تب منائیں جب یہ پہلے تعین ہو جائے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دین اسلام میں کوئی بھی خاص دن منانے کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے۔ کیا عرض کیا؟ چاہے وہ برتھ ڈے کا تصور ہو، برسی کا تصور ہو کہ سال کے بعد کوئی آدمی جو فوت ہوا ہے اس دن وہ دن خاص منایا جائے، کوئی اس کا تصور نہیں ہے۔ اور ہمیں بات سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی ان کا ذکر خیر آتا تھا، حضور اکرم علیہ السلام بڑے اچھے الفاظ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال حیات رہے، 13 سال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خدیجہ کس دن فوت ہوئی ہے اور کس تاریخ کو فوت ہوئی ہیں، مگر ان 13 سالوں میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایک دن نہیں منایا کہ آج صحابہ سے کہا ہو کہ بیٹھ جاؤ اور آج ہم نے ان کی یاد میں ایک دن منانا ہے کہ آج کے دن وہ فوت ہوئی تھی، یا یہ کہا ہو کہ 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے جو ہمارے ہاں چیزیں آ گئی، یا ذرا قرآن خوانی کر لیں، آج ان کے لیے دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹے اور آپ کی 3 بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، یعنی آپ کی 7 اولادوں میں سے 6 آپ کی اولاد میں سے آپ کی حیات طیبہ میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا دن نہیں منایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو برتھ ڈے کا تصور ہے، کسی کی پیدائش کا دن منانا یا کسی کی وفات کا دن منانا، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت آئی، کبھی کوئی ایک دن نہیں منایا گیا۔ اور یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں کہ ساری کتابیں موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر حدیث کی کتابوں میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پل اگر نوٹ کیا گیا تو یہ کیسے تصور ہے کہ جناب رسول کریم کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو معاملات تھے وہ ان میں ڈسکس نہ ہوتے کہ آپ کا دن مخصوص طریقے سے منایا جاتا تھا۔ یہ دن ہمارا ہے نہیں۔ برتھ ڈے کا تصور ہمیں ملتا ہے عیسائیوں سے، کرسمس کا جو تصور ہے وہ عیسائیوں سے آتا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر کہ ایک تو دن کا تعین ہی نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کس مخصوص دن کو ہوئی، دوسرے نمبر پہ نبی پاک کی زندگی میں صحابہ کے دور میں پوری 1 صدی صحابہ کرام اس دنیا میں حیات رہے، پورا 100 سال، آخری صحابی 110 ہجری میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین کا دور آتا ہے، اور یہ وہ ادوار ہیں جن کے بارے میں جناب رسول کریم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے دور کے بعد کا جو دور ہے وہ اس سے کچھ ہلکا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد والا دور اس سے بھی ہلکا ہو جائے گا، پھر تم دیکھو گے کہ فتنے سر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو بہترین دور اللہ کے نبی نے اپنا دور اور اس کے بعد صحابہ کے دور کو قرار دیا ہے۔ اور صحابہ کی ہستیاں وہ ہیں کہ جناب رسول کریم سے ان کو بے پناہ محبت تھی، تو کوئی ایک واقعہ تو کم از کم ملنا چاہیے کہ صحابہ کرام میلاد مناتے تھے اور اس انداز میں مناتے ہوں جس انداز میں آج ہم مناتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں کہ جو ہمارے احباب، میں نے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ عام طور پہ جب ہماری مساجد سے ایسی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نبی پاک سے اس طرح کی محبت نہیں کرتے، یا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بتائیں اس میں حرج بھی کیا ہے، محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں نا۔ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جب کوئی چیز دین کا حصہ بن رہی ہو تو دین کے بارے میں اصل باتیں لوگوں کو آگاہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب یہ کہا جائے جسارت کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی منایا ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ فرشتے بھی میلاد مناتے ہیں، صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، تو پھر علمی طور پہ ہمیں اس کا جواب دینا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ خوشی منانا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی جاتی تھی، آپ کی سیرت بیان ہوتی تھی، درس و دروس ہوتے تھے، نبی پاک کی حدیثیں لوگوں کو پڑھ کے بتائی جاتی تھی۔ یہ نبی پاک کی سیرت بیان کرنے کا اور آپ کو یاد کرنے کا، آپ سے محبت کرنے کا بہترین انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی کانفرنسز ہوتی ہیں، نبی پاک کی سیرت پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، مگر ہم کوئی بھی دن خاص نہیں کر سکتے کہ اس دن ہم نے یہ کانفرنس یا ہم نے یہ دن منانا ہے۔ آپ کا وہ خطبہ جو ہر
जुमे के मौके पे पढ़ते थे। ये वही खुतबा है जो हर मस्जिद मिंबर व मेहराब से आप हर जुमे के मौके पे सुनते हैं। नबी पाक हर खुतबे के आगाज में फरमाया करते थे, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन बात अल्लाह की बात है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, बदतरीन काम वो हैं जो नए नए दीन में शुरू कर दिए जाएं। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और हर नया काम दीन में बिदत है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत, व कुल्लु बिदातिन, कोई भी बिदत हो वो गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुकाम पे फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस शख्स ने कोई भी ऐसा काम किया जिस पर मेरी मोहर नहीं लगी हुई थी, जिसका हमने दीन में हुक्म नहीं दिया था, फहुवा रद्दुन, तो वो काम रद्द कर दिया जाएगा, वो मरदूद हो जाएगा। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना, और मन आमिला अमलन, जिसने हमारे दीन में कोई नया काम इजाद किया या जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया था, और उसके पीछे उसकी सोच मोहब्बत हो, अकीदत हो, कोई और सोच हो, जिसने कोई वो काम नया शुरू कर दिया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया था, फहुवा रद्दुन, तो वो काम रद्द हो जाएगा।